بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہسٹری کلاس 7 چیپٹر 4 دا ڈس انٹیگریشن آف دا مغل امپائر. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ دا لاسٹ گریٹ مغل کنگ یہ اورنگزیب عالمگیر تھا. اب ویک مغل رولرز کی حکومت ہم پڑھیں گے. بہادر شاہ بہادر شاہ کہاں پیدا ہوا تھا؟ یہ برہان پور میں پیدا ہوا تھا 1643 میں. بہادر شاہ بیکیم دا کنگ ان 1707. کس کی وفات کے بعد بہادر شاہ یہ کنگ بن گیا تھا؟ 1707 میں جب اورنگزیب وفات ہوا تو اس کا بیٹا بہادر شاہ دا ریئل نیم آف بہادر شاہ واز قطب الدین محمد معظم. بہادر شاہ نمبر 1 کا اپنا نام ریئل نام کیا تھا؟ قطب الدین محمد معظم، اور یہ شاہ عالم کے نام سے بھی جانا جاتا تھا. اور یہ 64 سال کا تھا جب وہ تخت ہوا تھا. بہادر شاہ نمبر 1 قطب الدین محمد معظم یہ اورنگزیب کا بیٹا تھا، شاہ عالم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. 64 سال کی عمر میں یہ تخت ہوا تھا. یوز ریکانسیلیٹری اسٹریٹجی ٹوورڈ مراٹھاز اینڈ راجپوتس. At last the king himself came out to fight against the Sikhs کے خلاف یہ جنگ لڑنے کے لیے آیا تھا، لاہور آیا تھا. اس کے بعد when he died 1712 at the age of 69، اور اس کی حکومت 1712 میں ختم ہوئی تھی. 69 سال کی عمر میں اس کی 69 سال عمر تھی. 64 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا تھا، 69 سال کی عمر میں اس کا اختتام ہوا. 1707 سے لے کر 1712 تک حکمران کون تھا؟ بہادر شاہ شاہ عالم، قطب الدین محمد معظم. اس کے بعد آیا تھا جہاندر شاہ. جہاندر شاہ کب پیدا ہوا تھا؟ 1661 میں. اور بہادر شاہ نمبر 1 کب پیدا ہوا تھا؟ 1643 میں برہان پور میں، اور یہ 1661 میں. یہ بہادر شاہ شاہ عالم قطب الدین محمد معظم کے بعد تخت نشین ہوا تھا 1712 میں. All the authority was in the hands of his minister ذوالفقار خان. ذوالفقار خان کس کا منسٹر تھا؟ جہاندر شاہ کا. جہاندر شاہ کا منسٹر کون تھا؟ ذوالفقار خان. He adopted a very aggressive policy against the Sikhs. Who adopted a very aggressive policy against the Sikhs? جہاندر شاہ. جہاندر شاہ نے بہت کم سال حکومت کی 1712 میں. فاروق سیار اس کی بات آیا تھا 1713 میں. فاروق سیار ascended the throne in 1713. He was 30 years of age. وہ جب تخت نشین ہوا تھی اس کی عمر، فاروق سیار کی عمر کتنی تھی؟ 30 سال. یہ بہادر شاہ قطب الدین محمد معظم شاہ عالم کا گرینڈ سن تھا. He got the help of Sayyid brothers Sayyid Hussain Ali and Sayyid Abdullah. Who got the help of Sayyid brothers to ascend the throne? Farooq Sayyar. In 1719 they imprisoned Farooq Sayyar and put him to death. سید برادرز کے ساتھ اس کے اختلافات پیدا ہوئی تھی، تو پھر 1719 میں انہوں نے فاروق سیار کو جیل میں ڈالا تھا اور اس کو مارا تھا. تو فاروق سیار کی حکومت کتنی تھی؟ 1713 سے لے کر 1719 تک. اس کے بعد آیا تھا رفیع الدرجات. The Sayyid brother made رفیع الدرجات as king in 1719. رفیع الدرجات 1719 میں تخت نشین ہوا تھا. He was suffering from tuberculosis. اس کو ٹی بی کی بیماری تھی جب تخت نشین ہوا. He was just a king by name. Who was just a king by name? رفیع الدرجات. رفیع الدولہ شاہ جہاں II was the elder brother of رفیع الدرجات. رفیع الدرجات کا بڑا بھائی کون تھا؟ رفیع الدولہ شاہ جہاں II. یہ بھی صرف نام ہی کے لیے بادشاہ تھا، اور اس کی حکومت جون ٹو سپٹمبر 1719 حکومت کس نے کی تھی؟ رفیع الدولہ شاہ جہاں II. Who was شاہ جہاں II؟ رفیع الدولہ. اس کی حکومت کتنی تھی؟ جون ٹو سپٹمبر 1719. سے پہلے کون تھا؟ رفیع الدرجات. محمد شاہ. رفیع الدولہ کے بعد کون آیا تھا؟ محمد شاہ. محمد شاہ کا اصل نام کیا تھا؟ نصیر الدین.
اور محمد شاہ کے ٹائٹل کے نام سے کنگ بن گیا تھا۔ 1722 he got rid of them. Who got rid of Sayyid brothers Sayyid Hussein Ali and Sayyid Abdullah? محمد شاہ۔ 1722 میں سید برادر سے نجات حاصل کی تھی، حسین علی اور سید عبداللہ سے۔ محمد شاہ کے بعد کون تخت نشین ہوا تھا؟ احمد شاہ۔ احمد شاہ کس کا بیٹا تھا؟ محمد شاہ کا۔ محمد شاہ کب وفات ہوا تھا؟ 1748 میں، یعنی محمد شاہ نے حکومت کی تھی 1719 سے لے کر 1748 تک۔ 1719 سے 1748 تک کس کی حکومت کی تھی؟ محمد شاہ نے۔ اس کے بعد احمد شاہ آیا تھا، احمد شاہ۔ He was born in 1625 at لال قلعہ۔ احمد شاہ 1625 میں لال قلعہ میں پیدا ہوا تھا۔ احمد شاہ ابدالی اٹیک انڈیا فار دا سیکنڈ ٹائم ان 1751۔ احمد شاہ ابدالی نے دوسری دفعہ انڈیا پر کب حملہ کیا تھا؟ 1751 میں۔ سرہند میں احمد شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے درمیان سخت مقابلہ ہوا تھا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے پنجاب فتح کیا تھا۔ احمد شاہ کو کس نے ڈی تھرون کیا تھا؟ احمد شاہ ابدالی نے 1754 میں۔ 1748 سے لے کر 1754 تک احمد شاہ نے حکومت کی۔ 1748 سے 1754 تک۔ عالمگیر 2 جہاندر شاہ کا سیکنڈ بیٹا کون تھا؟ جہاندر شاہ۔ جہاندر شاہ جو بہادر شاہ 1 کے بعد آیا تھا 1712 میں۔ عزیز الدین واز میڈ دا کنگ۔ عالمگیر 2 کا اپنا نام کیا تھا؟ عزیز الدین۔ عزیز الدین کس کا اپنا نام تھا؟ عالمگیر 2 کا۔ یہ 55 سال کا تھا جب تخت نشین ہوا تھا، 55 سال کا۔ عالمگیر 2 واز اے ویک رولر، ہز ٹریڈ ریلیشن ود ہز عماد الملک۔ عماد الملک کس کا منسٹر تھا؟ یہ عالمگیر 2 کا، اس کے ساتھ تعلقات خراب تھے عالمگیر 2۔ تو عماد الملک نے اس کو 1759 میں مارا تھا۔ عماد الملک 1759 میں عالمگیر 2 وفات ہوا تھا۔ اورنگزیب کے 3 بیٹے تھے۔ اورنگزیب کے کتنے بیٹے تھے؟ 3، معظم، اعظم اینڈ کام بخش۔ جو اب اورنگزیب وفات ہوا تو پھر ایٹ دیٹ ٹائم پرنس معظم واز ان پشاور۔ پرنس معظم بہادر شاہ 1 قطب الدین، یہ کہا تھا، یہ پشاور میں تھا۔ اس نے گورنر آف لاہور کے ساتھ الائنس کیا تھا۔ آفٹر دیٹ وکٹری معظم اناؤنسڈ ہز کنگشپ بٹ کام بخش ریفیوز ٹو ایکسیپٹ ہم۔ تو ایسا ہوا تھا کہ معظم نے اعظم پر حملہ کیا تھا، اعظم کو شکست دی تھی، پھر اس نے کام بخش کو بھی مارا تھا۔ Now Prince معظم بہادر شاہ 1 ascended the throne by the title of شاہ عالم۔ بہادر شاہ 1 64 سال کی عمر میں، ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ He adopted the policy of reconciliation towards Marathas and Rajputs. Who adopted the policy of reconciliation towards Marathas and Rajputs? بہادر شاہ 1، قطب الدین محمد معظم شاہ عالم۔ Strategy of divide and rule in Deccan. Who adopted the strategy of divide and rule in Deccan? قطب الدین محمد معظم شاہ عالم۔ He released from jail Sahu bin Sambhuji in Deccan and paid him 1/4 of the land revenue in Deccan. اس نے جیل سے ساہو بن سمبوجی کو رہا کیا تھا۔ He started fight against another Maratha leader تراجی۔ تو اس نے ساہو بن سمبوجی کو اس لیے رہا کیا تھا تاکہ وہ دوسرے مراٹھا لیڈر تراجی کے ساتھ لڑ سکے۔ بہادر شاہ adopted the policy of peace with the Rajputs. راجپوت کے ساتھ بھی اس نے پالیسی آف پیس اپنایا تھا۔ Sikhs occupied some of the towns of Sirhind located between river Jamna and Sutlej and challenged the Mughal red deer. The battle of Sirhind was very bloody. The governor of Sirhind, Wazir Khan, was killed along with thousands of Muslims. Mukhlisgarh, later called Lohgarh, as their capital. Sikhs نے اپنا کیپٹل کس کو بنایا تھا؟
مخلص گڑھ کو، جس کو لو گڑھ کہا جاتا ہے. بیٹل آف سرہند، یہ بہت زیادہ بلڈ تھے، اس میں بہت خون بہہ گیا تھا. The conspiracies of Mughal nobility for power 1712 سے لے کر 1739. Among these two brothers Hussein Ali and Abdullah were very famous. سید برادرس کون سے؟ یہ حسین علی اور عبداللہ ہیں. They were from سادات فیملی، سادات فیملی سے تعلق سے. انہوں نے فاروق سیار کو انتھرون کیا، تخت نشین کیا تھا، یہ پہلے ہم نے پڑھا تھا. کس کے سجیشنز پر محمد شاہ نے سید برادرز کے سجیشن کو مسترد کی تھی؟ مدر. ہز مدر اپوائنٹڈ این ایبل جنرل نظام الملک. محمد شاہ کی ماں نے ایک جنرل نظام الملک کو مقرر کیا تھا تاکہ وہ سید برادرز کے انفلوئنس کو ختم کرے، اور آخر کار 1722 میں محمد شاہ نے اس کے انفلوئنس کو ختم کیا تھا. لوکنگ ایٹ دیز فیوریبل سچویشن نادر شاہ اٹیک انڈیا. جب انڈیا بہت ساری اسٹیٹس میں ڈیوائڈ ہوا تو نادر شاہ نے اس پر حملہ کیا تھا. نادر شاہ ایران سے تعلق رکھتا تھا. این امپورٹنٹ ایونٹ ان دا ریئن آف محمد شاہ واز دا اٹیک آف نادر شاہ آن انڈیا. محمد شاہ نے 1719 سے لے کر 1748 تک حکومت کی تھی، تو اس کے دوران 1739 میں نادر شاہ نے انڈیا پر حملہ کیا تھا. نادر شاہ واز دا رولر آف ایران. یہ نادر شاہ ہے. نادر شاہ کا تعلق ایران سے تھا، وہ نادر قلی بیگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. نادر قلی بیگ. نیپولین آف ایران کون ہے؟ نادر شاہ، نادر قلی بیگ. اور بعض لوگ اس کو الیگزینڈر ٹو کون ہے؟ نادر شاہ. نادر قلی بیگ نیپولین آف ایران. ہی بیکیم دا کنگ آف ایران ان 1736. نادر شاہ کب ایران کا رولر بن گیا تھا؟ 1736 میں. کلہورا ایز اے سندھی ٹرائب. کلہورا کیا ہے؟ یہ سندھی ٹرائب ہے، سندھ کا ایک قبیلہ تھا. یہ بیسیکلی عربز تھی. یہ بنیادی طور پر کلہورا کیا تھی؟ عربز. کلہورا فیملی کا ریئل فاؤنڈر کون تھا؟ امیر فتح اللہ عباسی. امیر فتح اللہ عباسی از کنسیڈرڈ دا ریئل فاؤنڈر آف کلہورا فیملی. کلہورا فیملی سن میں بنایا گیا تھا. کب؟ 1701 سے 1782 تک کلہورا فیملی. 1782 تک. کلہورا فیملی واز ایبالش بائی. کلہورا فیملی کو کس نے ختم کیا تھا؟ فاتح علی خان تلفور نے 1782 میں. فاتح علی خان تلفور 1782. تلفور از اے ٹرائب لیونگ ان پنجاب اینڈ سن. تلفور کیا؟ یہ ایک ٹرائب تھا، ایک قبیلہ تھی جو پنجاب اور سن میں رہتی تھی. پنجاب سن. The Talfur defeated Kalhora in the Battle of Halani in 1782 and founded Talfur dynasty. تلفور اور کلہورا کے درمیان بیٹل آف ہلانی 1782 میں لڑی گئی تھی. بیٹل آف ہلانی 1782 میں کن سے دو ٹرائبس کے درمیان لڑی گئی تھی؟ کلہورا اور تلفور ٹرائب کے ساتھ. سندھ انٹو 3 ایڈمنسٹریٹو اسٹیٹس. انہوں نے سندھ کو 3 ایڈمنسٹریٹو اسٹیٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا: حیدرآباد، میرپور، ہریپور. Talfur dynasty was abolished by General Charles James Napier of East India Company in the Battle of Miani in 1843. 1843 میں سن کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے جنرل چارلس جیمز نیپیئر نے اس کو ختم کیا تھا، تلفور ڈائنیسٹی. تو تلفور ڈائنیسٹی 1782 سے لے کر 1843 تک تھی. In the reign of Muhammad Shah, the Mughal Empire started declining. And whose reign? The Mughal Empire started decline. محمد شاہ کے دور میں. And these independent states, Bengal, Hyderabad and Oudh are very important. Independent state بنائی گئی تھی تو یہ بنگال، حیدرآباد اور اودھ پر مشتمل تھی. بنگال. After the death of اورنگزیب، اورنگزیب کے وفات کے بعد بنگال emerged as a new independent state under the leadership of علی وردی خان. علی وردی خان کی لیڈرشپ میں علی وردی خان یہ بنگال کا تھا، تو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنگال بن گیا تھا. بنگال کس کے لیڈرشپ میں ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن گیا تھا؟ علی وردی خان. سراج الدولہ بیکیم دا رولر آف بنگال ان 1756. سراج الدولہ کب بنگال کا رولر بن گیا تھا؟ 1756 میں. بنگال کا رولر کون بن گیا تھا؟ سراج الدولہ. دا برٹش میڈ دا نیپیو آف سراج الدولہ میر جعفر خان. میر جعفر خان یہ سراج الدولہ کا نیفیو تھا، اور انگریزوں نے اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا تھا
to fought battle against Sirajuddaulah in Plassey. 1757 میں بیٹل آف پلاسی لڑی گئی تھی برٹش کے درمیان اور میر جعفر خان کے درمیان. جعفر خان واز اپوائنٹڈ ایز دا گورنر آف بنگال. وفات کے بعد سراج الدولہ کی وفات کے بعد بیٹل آف پلاسی میں. حیدرآباد دکان واز اے پروونس ان سادرن انڈیا. جنوبی انڈیا میں دکان ایک صوبہ تھا، حیدرآباد دکان. نظام الملک آصف جاہ واز an independent ruler of Deccan. Who was the independent ruler of Deccan? نظام الملک آصف جاہ. اور بنگال کا کون تھا؟ علی وردی خان. علی وردی خان. علی وردی خان کے بعد سراج الدولہ آیا تھا. سراج الدولہ کے بعد میر جعفر آیا تھا. Southern India became the hub of business for the French and the British. The French commander Dupleix trained his army on modern footings and made it a strong power in South India. فرینچ کمانڈر کون تھا؟ ڈوفلیکس. اس نے ماڈرن فوٹنگ ساؤتھ انڈیا میں اس نے اپنی قدم جما لی تھی. اود واز اے فرٹائل پروونس آف دا مغل امپائر. اود کیا تھا؟ یہ پروونس تھا فرٹائل، زرخیز. دا رولر آف اود نواب سعادت علی اناؤنسڈ انڈیپینڈنس. ہو واز دا انڈیپینڈنٹ رولر آف اود؟ نواب سعادت علی. نواب سعادت علی. بنگال کا علی وردی خان تھا. حیدرآباد کا نظام الملک آصف جاہ تھا. اود کا نواب سعادت علی. نواب سعادت علی. فائنینشلی اود واز اے اسٹرانگ اسٹیٹ. دا کیپٹل آف اود واز لکھنؤ. لکھنؤ یہ کس کا کیپٹل تھا؟ اود کا. which was very important for the East India Company from military point of view کی وجہ سے کون سا صوبہ اہم تھا؟ یہ اود کا تھا. نواب واجد علی became the ruler. He could not control the Oud. In 16th century, the European nations set out towards India. When European nations set out towards India in 16th century, established trade centers on the coastal areas. ایسٹ انڈیا کمپنی نے کہاں پر اپنے سینٹرز بنائے؟ ٹریڈ سینٹرز کوسٹل ساحلی علاقوں پر. 1453 کے بعد دا ٹریڈ روٹس فار کنگر بائی دا ترکس. 1453 کے بعد ٹریڈ روٹس تجارتی راستے کس نے پتہ کی تھی؟ ترکس نے. 1458 میں پرتگیز سیلر واسکو ڈی گاما نے انڈین سی روٹ کو ڈسکور کیا تھا. تو اس کی وجہ سے پرتگیز became dominant in the trade with India instead of the Arabs. They captured Goa and established trade center there. پرتگیز نے کون سا صوبہ پتہ کیا؟ گوا کو کیپچر کیا تھا، قبضہ کیا تھا اور یہاں پر ٹریڈ سینٹر بنایا تھا. انہیبیٹنٹس آف ہالینڈ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈچ. They joined with the other European nation and expelled the Portuguese from Ceylon, سری لنکا. سری لنکا کا پرانا نام کیا تھا؟ سیلون. The British snatched rule from the Dutch in 1741. Dupleix became the governor of French occupied territories. Who became the governor of French occupied territories in 1741? Dupleix. 1741 میں ڈوفلیکس گورنر بن گیا تھا فرینچ occupied territories کا. In 1600 the British got permission from the Queen Elizabeth I for trade with India to control the trade in East India Island. Portuguese resisted, but in 1612 the British defeated by them. 1612 میں برٹش نے پرتگیز کو شکست دی تھی. 1612 میں علی وردی خان نے بنگال میں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنایا تھا. علی وردی خان کی وفات کے بعد اس کا گرینڈ سن سراج الدولہ 1756 میں گورنر آف بنگال بن گیا تھا. سراج الدولہ کب گورنر آف بنگال بن گیا تھا؟ 1756 میں. سو ہی اٹیک دا برٹش اینڈ کیپچر کلکتہ. اس نے برٹش پر حملہ کیا تھا اور کلکتہ کو کیپچر قبضہ کیا تھا. کس نے کلکتہ کو انگریزوں سے قبضہ کیا تھا؟ سراج الدولہ نے. برٹش نے ہال ویل نوٹ. کس نے ایک فکٹیشیس اسٹوری لکھی تھی سراج الدولہ کے خلاف؟ ہال ویل نے. ایک برٹش تھا جس کو انسیڈنس آف دا بلیک ہول کے نام سے جانا جاتا ہے. اس نے ایک فرضی قصہ بنایا تھا کہ 146 پریزنرز اور بشمول ایک عورت ایک کمرے میں بند کیے گئے جو کہ 18 اسکوائر فیٹ تھی. 146 پریزنرز بشمول ایک عورت ایک جیل میں بند کی گئی تھی جو کہ 18 اسکوائر فیٹ تھی. تو نیکسٹ ڈے پر اگلے دن ان میں سے صرف 23 زندہ تھی بشمول ہال ویل. تو یہ سراج الدولہ کو بدنام کرنے کے لیے ایک فکٹیشیس اسٹوری افسانہ بنایا گیا تھا.
ایڈمائرل واٹسن اینڈ کلائیو اٹیک کلکتہ، تو اس کی وجہ سے انگریز بہت زیادہ غصہ ہوئی تھی اور کلائیو اور واٹسن نے کلکتہ پر حملہ کیا تھا. کمانڈر ان چیف میر جعفر آلسو ٹک فٹ، اور اس طرح اس میں میر جعفر نے بھی سراج الدولہ کو دھوکہ دیا تھا. میر جعفر نے. According to the plan, Clive had to march towards Plassey and Mir Jafar had to revolt against. Clive was the founder of British government of India. Who was the founder of British government India? Clive was the founder of the British government in India. Clive was responsible for the destruction of Bengal. Who was responsible for the destruction of Bengal in Siraj ud-Dawla? Clive. نواب میر جعفر as his puppet اور میر جعفر کی دھوکہ دہی کی وجہ سے. سراج الدولہ went to Patna where the son of میر جعفر میران killed him. سراج الدولہ یہ پٹنہ گیا تھا جہاں پر میر جعفر کے بیٹے میران killed him. Who killed سراج الدولہ؟ میر جعفر کے بیٹے میران نے. میر جعفر was a friend of the British. He gave 3,34,000 pounds in cash to Clive only. بیٹل آف پلاسی کا ایک نتیجہ یہ بھی تھا. The East India Company was exempted from paying tax on the imports پر وہ بھی ٹیکس ادا نہیں کرتے تھے. اس دوران مغل حکومت کے دوران مراٹھاز اینڈ سکھس increased their power. The Mughal system was based on monarchy. اس دوران ایرانیز ترینیز انڈیاز میں ڈیوائڈ ہوئی تھی، تو اس کی وجہ مغل رول کی ڈکلائن کی وجوہات تھی. آفٹر اورنگزیب بہادر شاہ ون، قطب الدین محمد معظم شاہ عالم became the ruler in 1707. Jahandar Shah started very aggressive policy against Sikhs. Sayyid brothers made Prince Nasiruddin a king by the name of Muhammad Shah. The important event of the reign of Muhammad Shah was the attack of Nader Shah on India. In 1458 میں a Portuguese Vasco da Gama discovered the Indian sea route. رفیع الدرجات یہ 1719 میں آیا تھا. 1757 بیٹل آف پلاسی پرتگال واسکو ڈی گاما. 1739 نادر شاہ آیا تھا. قطب الدین معظم بہادر شاہ ون. تو یہ تھا چیپٹر 4 کا امپورٹنٹ پوائنٹس. امید کرتا ہوں اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. ملتی ہے اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.